دوستو یہ سٹوری جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، بنے رہیے ہمارے ساتھ، جڑے رہیے اس سٹوری کو سننے کے لیے۔ اس کا نام ہے قصہ کلونیلزم کا۔ دوستو یہ بات ہے 15ویں صدی عیسوی کی، جب یورپ کی طاقتیں آپس میں عظمت کے لیے، گلوری اینڈ پریسٹیج کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی اور اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے کے چکر میں تھی، اور وہاں پر بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں وہ ابھر چکے تھے، جیسا کہ ریفارمیشن، رینیسانس، ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن، اور اس قسم کے بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں وہ سامنے آ رہے تھے۔ تو اسی وقت دوسری طرف سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی پریسٹیج کا ایک سمبل بن کر دنیا کے نقشے پر موجود تھی، اور جتنے بھی یورپ سے آ کر ایشیا کو جانے والے تجارتی روٹ تھے وہ سارے سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھے، اور میڈیٹرینین سی کا جو روٹ تھا جو کنیکٹ کرتا تھا ہندوستان کے ساتھ، اس وقت کی جو مغربی طاقتیں تھیں ان کو سمندری راستوں سے، یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا۔ مصر میں بھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور جو ریڈ سی ہے وہاں پر جو جتنے علاقے تھے وہ سارے سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھے۔ تو زمینی راستوں سے گزرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور یورپین جو تھے وہ جانتے تھے کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، وہاں پہنچ کر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہاں کا جو مال ہے وہ لانا چاہیے، اور دو طرفہ تجارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے ہندوستان کے ساتھ۔ اسی اسنا میں وہاں کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے جو بحری مہمات تھیں ان کو سپانسر کیا، اور کچھ جو ایکسپلورر تھے ان کو بھیجا، جیسا کہ اٹلی کا رہنے والا کولمبس اسپین کے فلیگ شپ کے ساتھ نکلا 1492 میں، اور بالآخر وہ جا پہنچا امریکہ میں 1493 کے اندر۔ امریکہ کا وہ آئی لینڈ جہاں پہ وہ پہنچا تھا اس کو کہتے تھے ہسپانیولا۔ ہسپانیولا جو بعد میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، اس کا جو 2/3 یا 2/2 حصہ مشرقی سائڈ والا وہ اسپین کے کنٹرول میں چلا گیا، اور جو اس کا مغربی حصہ تھا وہ چلا گیا فرانس کے قبضے میں۔ اب یہ جو ہسپانیولا آئی لینڈ تھا اس کے 2 نام ہو گئے، ایک تھا ڈومینیکن ریپبلک۔ ڈومینیکن ریپبلک جو تھا وہ دوسرا تھا ریپبلک آف ہیٹی۔ یہ 2 نام اس کے آج کل آپ سنتے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پہ کولمبس نے جا کر نو آبادیاتی نظام کی بنیاد رکھی امریکہ کے اندر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا نام جو ایکسپلورر کے اندر ہمیں
نظر آتا ہے وہ ہے واسکو ڈے گاما۔ واسکو ڈے گاما وہاں سے چلا اور پرتگال اس وقت شپ بلڈنگ کی جو صنعت تھی اس میں فل عروج پہ تھا۔ پرتگال سے وہ نکلتا ہے اور وہ روٹ فالو کرتا ہے افریقہ کے اوپر سے ہوتا ہوا، ساؤتھ افریقہ سے اوپر کی طرف آتے ہوئے وہ پہنچتا ہے کالی کاٹ کی بندرگاہ پہ 1498 میں، اور وہاں پر آ کر وہ اپنے جو پرتگیزی نوآبادیاتی نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش جو لوگ ہیں تاجر، وہ مغل بادشاہوں سے پرمیشن لے کے سورت کے اندر پہلی انڈسٹری یا فیکٹری لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا آنا جانا یہاں پر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انگلش نو آبادیاتی نظام کی ہندوستان میں ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد یہی لوگ جو تجارت کی غرض سے آتے ہیں یہ کچھ اور مراعات لے لیتے ہیں مغل سلطانوں سے، اور اسی طرح یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ کلکتہ جیسی مشہور بندرگاہ کے اوپر اپنا ہولڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو فرسٹ سٹیج تھی کلونیلزم کی وہ تھی ایکسپلوریشن۔ آج ہم نے بات کی ہے ایکسپلوریشن کے اوپر، اور یہ سٹوری بیس کر رہی تھی اسی فیز کے اوپر جو ایکسپلوریشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے ابھی جو کچھ جانا ہے آج کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نیکسٹ فیز کی، اسی طرح ایک سٹوری کی صورت میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئے گی۔ بہت آسان اور شارٹ کٹ جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تھینک یو، سی یو ان نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔